نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى السماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے نبی امام الانبیاء سید سربراہ کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق میرے فاضل دوست اور بزرگوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح قبلہ نے رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں اس باغ والی جنت کو ہرا بھرا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا وہ تمام کا تمام، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، ٹھیک اس نے 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی قدرت الہی کا منظر بیان فرمایا۔ اس خطۂ ارض میں جو کچھ بھی ہے، چاہے زمین میں ہے چاہے آسمان میں ہے، آسمان کی بلندیوں سے لے کے تحت الثری، زمین کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں تک جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ خلق لکم، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین ہمیں طرح طرح کے معدنیات سے مالا مال کرتی ہے، جن میں کوئلہ ہے، جن میں گیس ہے، پانی ہے، تیل ہے، سونے کے ذخائر ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزوں سے مالا مال کرتی ہے۔ یہ زمین ہمیں عطا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے خلق لکم، اے بندے انسان، وہ گیس ہو، پانی ہو، کوئلہ ہو، دیگر ذخائر ہوں، سونا ہو، جو کچھ بھی ہے، فرمایا خلق لکم، اے بندے انسان وہ تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں جانوروں کو چلایا، اسی زمین کے اوپر پہاڑ بنائے، اسی زمین پہ جنگلات رکھے، شجرات اسی زمین کے اوپر ہیں، یہی زمین نباتات سے بھی ہمیں مالا مال کرتی ہے۔ انسان بھی اسی زمین پہ رہتا ہے، جو کچھ ہے، نباتات ہو، شجرات ہو، حیوانات ہو، جانور ہوں، جو کچھ ہو، اللہ فرماتا ہے خلق لکم، اے بندہ انسان، ہم نے ان تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ النحل، انسان جانوروں کو دیکھے، سب سے پہلے انسان جانور لیتا ہے. یہ جانور چوپائے جانور ہو، کوئی بھی جانور ہو، وہ سارے کے سارے جانور ہمارے لیے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. فرمایا کہ ہم نے جس چیز کو بھی بنایا ہے، ہم نے اس میں ہر چیز اندازے سے بنائی ہے. زیادتی کسی کے اندر نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اندازے سے بنائی ہے. جانور انسان لے، فرمایا کہ ہم نے جانوروں کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا. جانور کے اوپر انسان سواری کرتا ہے، وہ سواری انسان کرتا ہے. جانور کے گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ انسان کرتا ہے. دودھ استعمال کرتا ہے، دودھ سے دہی بنتا ہے، مکھن، مٹھائی بنتی ہے، لسی، جو کچھ بھی دودھ سے ذخائر نکلتے ہیں وہ سارا کا سارا انسان استعمال کرتا ہے. یہی نہیں، اللہ تعالیٰ اسی پارے میں یہ سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 4، 5، 6، کبھی آپ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ ان میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. فرمایا کہ ہم نے یہ جو چوپائے پیدا کیے ہیں، ہم نے ان چوپائے کے جسموں میں ان کی جو جلد ہے، ہم نے ان سے گرم لباس بنایا ہے. چمڑے سے جوتیاں بنتی ہیں، اس کی جلد سے ہم نے جو ہے اس کے علاوہ اپنے لیے گرم سامان تیار کرتے ہیں، بستے تیار کرتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہم تیار کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے پھر یہی چوپائے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تم کچھ کسی کو کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. یہاں تک نہیں ہے، یعنی کہ ان کو کھانا، ان کے گوشت کو استعمال کرنا، ان کی جلد کے ساتھ جو ہے وہ لباس بنانا، جوتیاں استعمال کرنا، چمڑے بنانا، یہاں تک نہیں. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. خوبصورتی کے لیے تم انہیں صبح صبح نکلتے بھی ہو چڑھانے کے لیے، پھر واپس بھی لے کے آتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. فرمایا کہ اس کے بعد یہ تمہارا بوجھ اٹھا کر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے بھی جاتے ہیں. تو یہ جانور کرتے ہیں. تو جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے. خَلَقَ لَكُمْ، اے بندے انسان تیرے لیے بنایا ہے. اس کے بعد انسان دیکھ لے نباتات کے اندر جڑی بوٹیاں آتی ہیں. وہ جڑی بوٹیاں، وہ بھی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے پیدا کی. پہاڑ، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو بنایا. قرآن کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. یہ زمین نے ہلنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو بنایا. یہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں، اور ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں پیدا کی. کبھی موسم کے اندر کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی خزاں کا موسم، کبھی بہار. موسم بھی اپنی حیت بدلتا رہتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ بندے انسان، ہم نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں، پہاڑ بھی ہم نے تیرے لیے بنائے. اب اسی وقت اس کے بعد انسان اگر پہاڑوں کے بعد دیکھے، انسان یہ جنگلات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے درختوں کو بنایا. درخت جو ہے وہ ہمیں لکڑ دیتی ہے. درخت کے ساتھ کاغذ بنتا ہے، وہ لکڑ سے فرنیچر تیار ہوتا ہے. ہم مسجد کی خوبصورتی کے لیے لکڑ استعمال کرتے ہیں، گھر کی خوبصورتی کے لیے لکڑ استعمال کرتے ہیں. لکڑی کا استعمال ہر چیز میں ہوتا ہے. یہ سامنے جو ڈیسک پڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی لکڑی ہے. یہ جو لکڑی ہے، یہ جنگلات بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے حضرت انسان، ہم نے اس لکڑی کو بھی تمہارے لیے بنایا ہے. یہ جو کچھ ہے کائنات میں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حضرت انسان، ہم نے تیرے لیے بنایا ہے. اب اسی وقت اب سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بنایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے آپ سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہتوت کے پتے کے پاس اب بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک پتا توڑا، آپ نے فرمایا یہ شہتوت کا ایک پتا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پوچھا حضور وہ کس طرح؟ فرمایا یہ شہتوت کا پتا ہے، بکری اگر اس کو کھائے تو مینگنی دیتی ہے۔ شہتوت کے پتے کو اگر ہرنی استعمال کرے، ہرن استعمال کرے تو کستوری نکلتی ہے، اگر گائے استعمال کرے تو وہ گوبر کرتی ہے، اگر ریشم کا کیڑا استعمال کرے تو وہ ریشم نکالتا ہے۔ فرمایا پتا ہے ایک پتا ہے، لیکن حالانکہ اس کا میٹیریل، اس کا وجود ایک ہی درخت کے ساتھ، پانی بھی اس کو ایک ہی لگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا جب شہتوت کا کیڑا کھائے گا پانی مختلف ہے، گائے استعمال کرے پانی مختلف ہے، بکری استعمال کرے پانی مختلف ہے، ہرن استعمال، نہیں، پانی بھی ایک ہے، اس کا میٹیریل بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، نسل بھی اس کی ایک ہے، لیکن حیت بدل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس ایک پتا، فرمایا اس شہتوت کا پتا نہیں، فرمایا اس کے علاوہ کوئی بھی پتا لے لے، اگر اس کو بکری استعمال کرے اس کی حیت بدل جائے گی، ہرن استعمال کرے حیت ریشم کا کیڑا استعمال کرے اس کی حیت، گائے استعمال کرتی ہے اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا میں نے ایک پتے سے اندازہ لگایا ہے کہ جو پتا اس کو جانور استعمال کرے، کوئی بھی استعمال کرے، اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ساری کائنات کو چلانے والی ذات ایک ہے جسے رب العالمین کہتے ہیں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خالق لکم، جو کچھ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی اپنی عظیم کتاب میں ارشاد فرمایا، 27ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جمادات، حیوانات، نباتات، شجرات، جانور، پہاڑ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ گیس، زمین کے اندر جتنے ذخائر ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ اسی وقت نماز پڑھنی ہو، نماز میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں، نماز میں صرف 10 منٹ، فجر کی نماز میں 10 منٹ، ظہر کی نماز میں 15 منٹ لگا لیں، عصر کی نماز میں 10 منٹ لگا لیں، مغرب کی نماز میں 10 منٹ، عشاء کی نماز میں 20 منٹ لگا لیں، تو میرے خیال سے کم و بیش 1 گھنٹہ اور 10 سے 15 منٹ، باقی 24 گھنٹوں میں سے ہم نے 1.25 گھنٹہ ہم نے اللہ کو دیا، باقی تقریباً پونے 23 گھنٹے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ سال کے بعد ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے لیے صرف 2 منٹ لگتے ہیں، بلکہ 2 منٹ بھی زیادہ ہیں، 1 منٹ لگتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہم نے سائل سے کہا سائل یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، حق ادا کر دیا، ہم نے سمجھا ہم نے عبادت کر لی، حق ادا ہو گیا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دی عبادت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، حج کا مہینہ آتا ہے، 10 سے 12 دن کا حج ہوتا ہے، 15 دن کا حج، زیادہ سے زیادہ غریب بندہ 30 دن کا کرے گا، 35 دن کا حج کرے گا، باقی ایام ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہم نے سمجھا ہے عبادت اس چیز کا نام ہے، نماز پڑھ لی، حق ادا کر دیا، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، حق ادا کر دیا، زکوٰۃ دے دی سال کے بعد، حق ادا کر دیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے یہ سمجھا ہم نے حق ادا کر دیا۔ حالانکہ کلمہ شریف پڑھنے کے لیے میرے خیال سے 5 سے 7 سیکنڈ لگتے ہیں، حق ادا کر دیا۔ نہیں صاحب، کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھ لینے سے، زکوٰۃ دے لینے سے، حج کر لینے سے، رمضان المبارک کے مقدس ایام میں روزے رکھ لینے سے ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ حق کب ادا ہوگا؟ جب ہمارا دل دوسرے مسلمان کے لیے صاف ہوگا۔ خلق لکم، کہ اے انسان ہم نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں عبادت چاہیے۔ عبادت ظاہراً عبادت نہ ہو، بلکہ تمہارا دل بھی صاف ہو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر آپ کی یہ بات ملتی ہے۔ آپ فرماتے کہ آپ کی ایک خادمہ تھی، کہنے لگی حضور والا دیکھیں، باہر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب دیکھیں،
کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کتنی خوبصورت ہے، اس نے منظر کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتی ہیں اللہ کی بندی تو صنعت کو دیکھتی ہے، مجھے صنعت سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ میں تو صانع کو دیکھتی ہوں، جس کی قدرت اتنی خوبصورت ہے وہ صانع خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرماتے تو یہ چاہتی ہے آؤ اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، جب تم اس کی عبادت کرو گی وہ صانع تجھے اپنا آپ خود عطا فرمائے گا۔ خلق لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کچھ بنایا ہے وہ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ احباب اسی وقت یہ سب کچھ ہمیں ملے گا کیسے؟ یہ عبادات، یہ ذکر و اذکار، یہ اپنے دل کو صاف کر لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، فرمایا انس میری ایک بات پر عمل کرنا، ایک بات پر، ایسے نہیں کرنا کہ دن میں 5 نمازیں ادا کر لی ہیں 5 دفعہ اس کو یاد کر لینا، نہیں، ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ تم جو ہے وہ سال کے بعد 30 دن جس طرح رمضان المبارک کے ایام ہوتے ہیں 30 دن یاد کر لینا پھر چھوڑ دینا، یا 10 دن جب 20 دن 40 دن حج کے یاد کر لینا پھر چھوڑ دینا، نہیں، انس زکوٰۃ کی طرح ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں کرنا، بلکہ انس میری ایک بات یاد رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میری ایک سنت ہے، اس سنت کو تم نے زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاملہ اونٹنی کے پاس سے گزرے، اور عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ اونٹنی دیکھیں اور وہ بھی حاملہ دیکھیں تو وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اتنی خوبصورت اونٹنی ہے، آپ نے چہرے کو پھیر لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں دنیا کی لالچ نہیں ہے، یہ دنیا سے ہم نے بے رغبتی اختیار کر لی ہے، اس لیے دل کو صاف کرنا ہے، دنیا سے بے رغبتی کرنی پڑے گی بابا، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندے بنیں گے۔ اس لیے بے نیاز فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے حضرت انسان کائنات کے اندر جو کچھ ہے ہم نے وہ سارے کا سارا تیرے لیے پیدا کیا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بنایا ہے وہ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے، اور حضرت انسان سے صرف ایک چیز کا وہ متمنی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اسی کا ہو جائے۔ جب انسان دنیا سے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں الہی میں اس غرض سے، اگر جنت کی غرض سے تیری عبادت کروں تو میرے مالک مجھے جنت نہ دینا، الہی اگر دوزخ کے خوف سے عبادت کروں تو میرے مالک مجھے دوزخ میں داخل کرنا۔ پوچھا تو آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میں عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کی رضا مل جائے۔ اگر رب راضی ہو جائے تو دنیا راضی ہی راضی ہے، اور اگر رب ناراض ہو جائے تو دنیا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین متین کا فہم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔